بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد اور دنیا بھر سے ایکسکلوسیو خبروں کے ساتھ 27ویں آئینی ترمیم عملاً ماشاء اللہ لگانے والی صورتحال ہے، اور ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ترمیم منظور ہوتے ہی پی ٹی آئی کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا جائے گا اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے صوبے میں گورنر راج لگا دیا جائے گا۔ اس حوالے سے کیا تیاریاں مکمل کی گئی ہیں، ان کی ایکسکلوسیو تفصیلات شیئر کریں گے۔ دوسری طرف ناظرین، عمران خان کی تمام ملاقاتیں بند ہیں اور کچھ خبر نہیں کہ پچھلے 48 گھنٹوں سے وہ کس حال میں ہیں۔ ان کی زندگی کو خطے کی نئی صورتحال میں جو خطرات پیدا ہو گئے ہیں، ان حالات میں ان کا رابطہ منقطع رہنا کسی بڑے سانحے کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ ماضی میں جیل کے اندر ہی ان کی جان لینے کی سازشوں کی خبریں بھی گردش کرتی رہی ہیں۔ ناظرین، اب جیل میں فسادات اور بھگدڑ کے تازہ ترین واقعے نے یہ خدشات بڑھا دیے ہیں کہ قیدیوں میں کوئی تصادم کروا کر اس کی آڑ میں جیل میں آتش زدگی یعنی آگ لگا دی جاتی ہے، اور پھر دوسرے قیدیوں کے ساتھ کپتان کو بھی دم گھٹنے سے ہلاکت والے ڈرامے کے ذریعے راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے، جیسا کہ آج ایکواڈور کی جیل میں ہوا ہے، جہاں انڈر ورلڈ کے درمیان جیل میں ایک خوفناک تصادم میں 31 قیدی ہلاک اور 33 زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اڈیالہ جیل کو اور حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے، اور خاص طور پر عمران خان کی جیل سے ان کی رہائش گاہ بنی گالہ منتقلی کے لیے کتنا ضروری ہو چکا ہے اب، کیونکہ خطے کی صورتحال بہت تشویشناک ہے، اور بھارت پاکستان میں کوئی ایسا سانحہ جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، اسی طرح عمران خان کی جان لے کر بھی پاکستان میں فسادات کی نئی سازش کر سکتا ہے۔ اور بھی بہت سے گروپ ہیں جو پاکستان میں عدم استحکام چاہتے ہیں، تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے نکال کر فوری طور پر ان کے گھر کو بنی گالہ میں یا زمان پارک میں سب جیل قرار دے دیا جائے، کیونکہ ان کے خلاف جو بھی مقدمات ہیں وہ ہیں تو سیاسی بنیادوں پر انتقامی کارروائی ہیں، عملاً وہ کسی ایسے جرم میں تو شریک ہیں نہیں کہ انہیں جیل میں رکھا جائے۔ ناظرین کرام، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف کتنا سنگین کیس درج کیا گیا ہے، اور حکومتی یوٹیوبرز اور اینکرز ان کی گرفتاری اور اڈیالہ جیل میں ڈالے جانے کے حوالے سے کیا تشویشناک اشارے دے رہے ہیں، اس کی تفصیل بھی شیئر کریں گے۔ اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو نشان عبرت بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، تاکہ پی ٹی آئی کے دوسرے لیڈروں کو ڈرا کر اپنے گھروں میں بیٹھ جانے پر آمادہ کیا جا سکے۔ ناظرین، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اس لیے آپ اسے سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں، اور کوئی اہم ویڈیو آپ کو نظر آنے سے یا ملنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، 27ویں آئینی ترمیم ہر صورت میں پاس کروانے کے چکر میں پی ٹی آئی کے 2 سینیٹرز کو لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ دونوں کے فون بند جا رہے ہیں اور ان کا پارٹی قیادت سے رابطہ منقطع ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ لاپتہ ہونے والے 2 سینیٹرز میں سے ایک کا تعلق صوبہ سندھ سے جبکہ دوسرا خیبر پختونخوا سے ہے۔ حکومتی ذرائع یہ اشارے بھی دے رہے ہیں کہ ریاستی اداروں کے بیانات کے خلاف بیانات اور گمراہ کن معلومات پھیلانے کے الزام میں ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا
سہیل آفریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت جو مقدمہ درج کیا گیا ہے اس کا حکم بہت اوپر سے آیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں فکس کیا جائے گا، اور 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے ساتھ ہی جو ہی حکومت و اسٹیبلشمنٹ کو فرصت ملے گی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی گرفتاری اور خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا نفاذ اگلا ایجنڈا ہوگا۔ سہیل آفریدی کو نشان عبرت بنا کر پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کو پیغام دیا جائے گا کہ جس کسی نے ریاست کے خلاف کھڑے ہونے کی کوشش کی اس کا ٹھکانہ اڈیالہ جیل میں ہوگا۔ ناظرین، سہیل آفریدی نے اپنے خلاف مقدمے پر تاحال کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان سے ان کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، اس لیے ان کو اس حوالے سے گائیڈ لائن دینے والا بھی کوئی نہیں کہ انہوں نے اس سخت لائن کو ہی آگے بڑھانا ہے جس میں انہوں نے مساجد میں کتے باندھنے والے اپنے متنازع بیان کے ذریعے جس مقام پر وہ پہنچ چکے ہیں، یا انہوں نے وہاں سے یو ٹرن لے کر کشیدگی میں کمی کی طرف آنا ہے۔ ناظرین، اڈیالہ جیل میں عمران خان کی خیریت کے حوالے سے کچھ خبر نہیں۔ ماضی میں انہیں کھانے میں زہر دینے یا جیل میں ہنگامہ آرائی کے ذریعے قتل کرنے کے خدشات ظاہر کیے جاتے رہے ہیں۔ اب جبکہ ان کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر وزیر اعلیٰ گنڈا پور کو تبدیل کرنے کے حوالے سے ریڈ لائن کراس کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو اس حوالے سے ان کی زندگی کو لاحق خطرات بہت شدید ہو چکے ہیں۔ ان کے ساتھ رابطہ منقطع رہنا اور نئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی ملاقات نہ ہونے دینا صورتحال میں بگاڑ کو مزید بڑھا رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹارگٹ کلنگ کا پرانا طریقہ واردات یہ ہے کہ جو انڈر ورلڈ کے لوگ ہوتے ہیں اور جو ان کے مافیا راج گروپس ہوتے ہیں جیلوں میں موجود، ان کے درمیان فساد کروا کر جیل میں آگ لگا دی جاتی ہے، اور جس بڑی شخصیت کی ٹارگٹ کلنگ مقصود ہوتی ہے اس کے سیل اور قریبی سیلوں میں دھواں بھرنے سے ہلاکتیں ہو جاتی ہیں، اور ٹارگٹ کلنگ کے ایسے واقعات کو فسادات اور بھگدڑ کے کھاتے میں ڈال کر جو قاتل ہیں وہ صاف ذمہ داری سے بچ جاتے ہیں۔ اسی قسم کا ناظرین تازہ ترین واقعہ ایکواڈور کی مچالا جیل میں پیش آیا ہے، جس میں قیدیوں کے 2 گروپوں میں ہنگامہ آرائی کے بعد تمام بیرکوں میں فسادات پھیل گئے۔ انڈر ورلڈ سے تعلق رکھنے والے منشیات فروش گینگ بھی ان فسادات میں شامل تھے، بلکہ آگے تھے، جن کے درمیان جھڑپیں ہوئیں اور 4 افراد فائرنگ سے ہلاک ہو گئے۔ فسادات کے دوران ایک گینگ نے جیل کے مخصوص حصے کو آگ لگا دی، جس سے مختلف بیرکوں اور سیلوں اور کوریڈورز میں دھواں بھر گیا، اور فسادات میں 33 قیدی زخمی ہو گئے۔ جبکہ فساد ختم ہونے کے بعد جب جیل عملے کا کنٹرول بحال ہوا تو پتہ چلا کہ دم گھٹنے سے 27 قیدی مزید اپنے سیلوں، اپنی بیرکوں اور اپنے برآمدوں میں مارے گئے ہیں یا مر گئے ہیں۔ یہ ناظرین وہ صورتحال ہے جس کی طرف ہم نے توجہ دلائی کہ عمران خان کی زندگی کو کتنا سخت سنگین خطرہ لاحق ہے اڈیالہ جیل میں، اور محترمہ بشریٰ بی بی کی زندگی کو بھی، اور اوپر سے اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بھی اسی جیل میں ڈالنے کے اشارے دیے جا رہے ہیں۔ جو بھی تازہ ترین صورتحال ہوگی وہ لے کر ہم جلد حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔